انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آدمی کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے, اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے, یہ نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ علماء دیوبند پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے, بہت سارے جھوٹ ہے, وہ انشاءاللہ ہم آن لائن لے کر آئیں گے. تو آپ یہ ایگری ہوں کہ میں ان سارے دعووں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب, ہم آپ کو, میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا, تو ایک ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں دے رہا, آپ تو دے دیتے ہیں قیامت تک کا ٹائم. اور کمال کی بات یہ کہ آپ قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن آپ کے فینز نے ابھی سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے. او بھائی, ایک آدمی چیلنج قبول کرے گا اور ٹائم طے ہوگا, اس کے بعد وہ نہ آئے تو اس کو بھاگنا کہیں گے نا. میں اخلاقی طور پر اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کے آن لائن جو آپ نے چیلنج کیا میں اس کو قبول بھی کروں, اس لیے کہ میں حجت تمام کر کے جہلم میں جا کے آ چکا ہوں. آپ کے بلانے پر, میں آپ کے بلانے پر آیا اور آپ نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور آپ بھاگ گئے, تو بھاگنے والے آپ ہیں. اب میرے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب دوبارہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں. میں کہوں گا بھائی میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں, آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے, کیچڑ سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں, اور ملک کے سیاسی حالات آپ دیکھیں, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ان حالات میں آپ مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار تم لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے, ملک کے حالات تو دیکھو کیا ہو رہے ہیں. تو لیکن میں پھر بھی مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر میں آن لائن آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دے دیتا ہوں, تو آپ کو مزید پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا صحابہ کرام کے خلاف. آپ یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے دنیا میں کہ دیکھو ان کے پاس صحابہ کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس اپنے عقائد کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ ایک بات ریکارڈ کروا دیتا ہوں. یہ جو مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑ گئی, یہ ماضی سے لنک کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو ماضی کا نہیں پتا کہ یہ مناظرے بازی شروع کہاں سے ہوئی ہے, ان کے سامنے پوری ایک ہسٹری آ جائے. تو میں اخلاقی طور پر اگر آپ کا مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کرتا, پھر بھی مجھے فرار اختیار کرنے والا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ایک آدمی جب ایک دفعہ دعوت پہ جائے اور سامنے والا نہ آئے تو پھر وہ آزاد ہے. مثال کے طور پر میں جہلم گیا تھا, میں نے کہا میں آ گیا ہوں, آپ نے رسپانس نہیں دیا, میں گھر آ جاتا اور آپ کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ, تو کیا میں پاگل تھا کہ میں دوبارہ چلا جاتا؟ میں کہتا بھائی میں سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے گیا ہوں, تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, اور آپ کے بلانے پر گیا ہوں میں. وہ کلپ آپ کے چل رہے ہیں, آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو میں آپ کے بلانے پر گیا ہوں, تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. لہذا آپ کے فینس کا یہ کہنا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے, دیکھو بھاگ گئے, تو بھاگنے والا میں جب کہلاؤں گا جب میں چیلنج قبول کروں, ہماری ڈیٹ طے ہو اور پھر میں اس پہ نہ ہوں. اس کو ہم بھاگنے والا کہتے ہیں. اس کو بھاگنے والا نہیں کہتے کہ اب آپ دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں اور میں قبول نہ کروں, تو اس کو بھاگنا نہیں کہا جاتا. اور پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں تو قبول کروں. کمال کی بات یہ کہ میں انجینئر کے فین سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد جو روحانی والد محترم ہیں, انہوں نے ٹائم مجھے قیامت تک کا دیا ہے, اور ان کے فینس کا اسٹائل دیکھیں آپ. فرائیڈے کا لائیو, اتوار کا لائیو بیان چل رہا ہے, اس کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے, آن لائن آ کیوں نہیں رہے. بھائی آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں, انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے. جو قیامت تک کا ٹائم دیا ہے, تو قیامت آنے سے پہلے میں رپلائی کرا دوں گا. اور میں تو بتاؤں کہ میں اگر رپلائی نہ بھی کراؤں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں ایک حجت تمام کر کے آ چکا ہوں. پھر بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ویلیو دے رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ پہلی بات, آپ المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح طور پہ ریکارڈ کروائیں. پہلا میں اپنا کانسیپٹ ریکارڈ کروا دوں. حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے, برزخی حیات ہے, دنیاوی کی طرح ہے. تو دنیاوی کی طرح کیوں ہے یہ میں آن لائن انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دوں گا. اور علماء دیوبند کا حقیقی دعویٰ ہے کیا, المحنت کی عربی عبارت حقیقت میں ہے کیا. وہ عبارت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 100% دنیاوی ہے, اس کو برزخی دنیاوی کہا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے علماء دیوبند ہی کی عبارت سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں دوسرا, قبر سے فیض حاصل کرنے والا جو مسئلہ ہے کہ اس میں علماء دیوبند نے جو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ قبر سے فیض حاصل کرنا جائز طریقے سے, جو خواص کا طریقہ ہے جائز ہے, اور جو عوام کا طریقہ ہے وہ ناجائز ہے. تو وہ فیض حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آن لائن بتائیں گے. آپ اپنا واضح عقیدہ ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ
قبر سے کسی بھی قسم کے فیض حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی قبر سے کسی بھی قسم کے فیض کو آپ حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور اس عقیدے کو جو علماء دیوبند نے لکھا آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ بالکل واضح کریں۔ یاد رکھیں اس میں استمداد کا لفظ نہیں ہے، قبر سے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا اور چیز ہوتی ہے، فیض اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ آن لائن ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ نے المہنت کو فوکس کرنا ہے، المہنت کی عبارت کو۔ المہنت کی عبارت میں یہ ہے کہ قبر سے فیض حاصل کرنا، جائز فیض، وہ نہیں جو عوام کر رہی ہے، جو ناجائز فیض ہے۔ تو آپ نے جو کلپ ریکارڈ کروانا ہے وہ اس کلپ میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم قبر سے ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو، چاہے جائز ناجائز، ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو ہم حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور المہنت کے اس عقیدے کو ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ سمجھتے ہیں۔ تیسرا، قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ المہنت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر یہ بات ریکارڈ کروانی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ علماء دیوبند نے تو لکھ دیا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ نا 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 نا، عرش یہ قبر کی مٹی سے افضل ہے، پھر تاکہ ہم اس پر آپ سے قرآن و حدیث کے دلائل مانگیں۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں، اور یہ بھی ساتھ میں ریکارڈ کروائیں کہ علماء دیوبند نے جو لکھا ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی آپ نے ریکارڈ کروانا ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ بات کرنی ہے آپ نے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کلیئر بات کرنی ہے کہ آپ ان کو فاسق سمجھتے ہیں اور ان پر فاسق والے حکام جاری کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ میں نے جو چیلنج کیے ہیں اور مفتی صاحب جو میرے اوپر اعتراضات کریں گے میں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے 3 گھنٹے کی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اس 3 گھنٹے کی بحث میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو ایکسپوز کیا جائے گا دنیا کے سامنے، اور آپ کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو آن لائن جواب دینے کا موقع مل رہا ہے۔ جہلم میں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا، ہم آ گئے تھے ان شرطوں پہ، اور وہ ساری رفع الیدین تراویح اور وہ ساری چیزوں سے ہم ایک قسم کے دستبردار ہو گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب، اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو میں نے نہیں کیا اب چیلنج، پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا لیکن اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا، اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المہنت، اور وہ 3 عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اور وہ شرط میں سب سے پہلی ہے کہ جو اس میں 3 گھنٹے ہماری بحث ہوگی نا، اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت زیادہ غلط سلط دعوے کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ چیز انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا، اور آپ کو حضرت عمر کی سیرت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب حضرت عمر کی سیرت بیان کر کے آپ نے مولویوں پہ طنز بھی کیا، اعتراض بھی کیا کہ مولوی نہیں اپنے آپ کو مولوی اپنے عیب فیس کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوتے، تو آپ تیار ہو جائیں اور بسم اللہ کریں۔ تو آپ ابھی اتوار آنے والی ہے، تو اس اتوار تک آپ ریکارڈ کروا دیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ ریکارڈ کروا دیں گے۔ اگر آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، یہ 3 پوائنٹ بیان کر دیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، سب سے پہلے گھنٹے میں اسی پر بات ہوگی، اور المہنت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو بھی مناظرہ ہوگا اس کی ہم ڈیٹ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پھر ایران توران شروع کر دیا دائیں بائیں، اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے آن لائن بیٹھنا بھی، تو پھر نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں، اور یہ مناظرہ اور آپس میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور بات کریں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انجینئر صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ یہ اجازت دے دی ہے کہ یہ آن لائن جو ڈیبیٹ ہوگی یہ کسی بھی چینل سے چلا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی ہے کہ ہمارے چینل سے بھی، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انجینئر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ تو یہ جو آن لائن ہماری ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ ہمارے چینل سے ہی چلے گی۔ یہ تو میں نے انجینئر صاحب کی خدمت میں چند باتیں پیش کی اور ان کے فینس کی خدمت میں، اب میں ذرا عوام کی خدمت میں بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، اور ویسے بھی بات کر رہے ہیں، اور کمنٹس بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ ان حالات میں جب ایک طرف سیلاب سے آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، جو سیاسی حالات ہیں میڈیا پہ دیکھیں نا کیا تماشا مچا ہوا ہے، ان مشکل حالات میں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو کیا سوجھی ہے کہ ایک دوسرے کو اب بھی مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ ڈرامے آپ لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ابتدا کرتا ہے نا ظالم وہ ہوتا ہے۔ ہم جہلم گئے تھے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے، اس نیلی کی یہ بحث دوبارہ شروع۔ انجینئر علی مرزا صاحب کو شوق ہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی متنازع ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کو کیا ضرورت تھی حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف یہ بولنے کی
کہ میں اس دور میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار چلاتا میں. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے خلاف تلوار چلانا جائز ہے اس کے خلاف اس پہ تبرہ کرنا اور اس کے خلاف جو بکواسات یہ کرتے رہتے ہیں, جو الزامات لگاتے رہتے ہیں, وہ تو بطریق اولا جائز ہے. یعنی اس سے ان کا اصل مقصد یہ تھا, جب تلوار اٹھانا جائز ہے تو ان کے خلاف بولنا کیسے جائز نہیں ہے. تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس ٹاپک کو دوبارہ اٹھانے کی؟ انجینئر صاحب کو ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ مجھے لگتا ہے, ہر تھوڑے دن کے بعد یہ حضرت معاویہ, مغیرہ بن شعبہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہم, اور یہ کہیں بنو امیہ اور محمد بن قاسم, ہر تھوڑے دن کے بعد آپ کو شوق کیا ہے کہ ان موضوعات کو آپ میڈیا کی زینت بنائیں. اگر آپ حضرت معاویہ کے خلاف, حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف وہ بیان نہ کرتے کہ میں ہوتا تو میں تلوار اٹھاتا اور یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا, تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے خلاف بیان دینے کی, اور پھر یہ آن لائن مناظروں کی نوبت نہ آتی. تو اس لیے میں عام لوگوں سے کہتا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان مناظرے بازیوں کو پسند نہیں کرتے, کہ میں جو یہ انجینئر صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر رہا ہوں, میری یہ مجبوری ہے. مجھے شوق نہیں ہے مناظرے کرنے کا. جہلم میں گیا تھا بحث ختم کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ دوبارہ سے ان بحثوں کو اچھالا جائے. مجھے پرسنلی ان حالات میں خصوصاً کوئی مناظرے بازی کا شوق نہیں ہے. تو آپ انجینئر صاحب کو ذرا قابو میں کریں کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں, ایسے متنازع بیانات چھوڑ دیں, کوئی پازیٹیو وے میں کام کریں تاکہ امت کا کوئی بھلا ہو. مجھے ذاتی کوئی پرسنلی کوئی شوق نہیں ہے. خاص طور پہ میرا بھی انشاءاللہ بھی سفر بھی ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, اور بھی بہت ساری ہمارے دنیا میں غم ہے اس کے علاوہ بھی. تو انجینئر کے فینس کو چاہیے وہ اپنے روحانی والد محترم کو سمجھائیں کہ حضرت چھوڑ دیں یہ بیانات اور کوئی اور کام کریں, آپ کوئی اور کام کریں, تاکہ جو ہے نا یہ ملک میں جو انارکی پھیل رہی ہے, اور آپ کے خلاف FIR بھی کٹ چکی ہے, تو یہ انارکی ملک میں نہ پھیلے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں. بنو امیہ کو چھوڑ دیں. بنو امیہ نے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ آپ کو بنو امیہ کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. واللہ عالم, میں یعنی کیا آپ سے کہوں. دنیا میں ظالم حکمران بھی آئے ہیں, عادل بھی آئے ہیں, تو یہ ٹاپک کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں. آپ چھوڑ دیں اس ٹاپک کو, کچھ اور کام کریں, آپ کوئی پازیٹیو وے میں کام کریں. ایتھیسٹ لوگ, ملحد لوگ تماشے دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے جو آپ کی حرکتیں. تو اس لیے میں, یہ تو آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں جواب دے رہا ہوں, کیونکہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو لوگ سمجھیں گے صحابہ کرام کا مسئلہ کمزور ہے اور ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہے, تبھی یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو پازیٹیو رسپانس دے رہا ہوں کہ میں تیار ہوں, لیکن انشاءاللہ میں آپ کی بھی پول پٹیاں دنیا کے سامنے آن لائن کھولوں گا اور آپ اس کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو درست کرے اور شر پسندوں سے ہمارے ملک کی حفاظت کرے. تو آپ کا اگر ایک ہفتے تک پازیٹیو رپلائی نہیں آیا اس اسٹائل میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں سمجھوں گا کہ آپ اس کے لیے ایگری نہیں ہے. تو باقی لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر مفتی صاحب اس کے آن لائن جواب تو دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اگر اس دور میں ہوتے تو انہوں نے بھی تو یہ کہا ہے, اور عمار ابن یاسر والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو بھائی یہ جوابات علماء, دیوبندی علماء بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, یہ سارے اپنے معقول جوابات ریکارڈ کروا چکے ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گے. تو جو کام ہو چکا ہے مجھے اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی میں فرصت ملی تو انشاءاللہ میں بھی ریکارڈ کروا دوں گا, لیکن یہ سارے ریکارڈ ہو چکے ہیں. ایک ایک بات کا علماء جواب دے چکے ہیں. علماء کیا, اب تو عام نوجوان اٹھ کے ان کی انجینئر صاحب کے پول پٹیاں کھول رہے ہیں اور ان کے دعووں کا جھوٹا ہونا ثابت کر رہے ہیں. تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا نا. تو اس لیے آپ سرچ کریں گے, سب باتوں کے جوابات موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جوابات موجود نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, مجھے ٹائم ملا میں بھی ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ جوابات ہیں نہیں. یہ تو خیر آن لائن انہوں نے دعویٰ کیا تو اس کا میں نے جواب دیا. باقی ریکارڈ کروانا ہوگا میں کروا دوں گا ریکارڈ. علماء پہلے بھی بہت سارے ریکارڈ کروا چکے ہیں اور یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انجینئر صاحب نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے.